बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम इस्लामाबाद और सरा ज़यम अलानूर वज़ीर कतुन को नन बा प आम इंतखाबात बांधे द खल्को सरा खबर कहूँ च दुई प आम इंतखाबात इनेकाद बांधे सनज़र लरी और दिन अलावा चुकुम तैयारियाँ दी सरगर्मियाँ दी मुलाकातों दी पदे बांधे द दुई राय सदा और दे सरा सरा चुकुम प मल्क के द आम इंतखाबात प हवाला सरा चुकुम द पाकिस्तान प तारीख के तरोस परेशवी इंतखाबाती आया در روان چکم 2024 انتخاباتی دابا داغینا مختلفی اور دے سرا سرا چکم 8 فروری 2024 تک دن کی عام انتخاباتی دوی با ووٹ چاہتا ورکوی اور چاہتا ہم ووٹ ورکوی ولی با ووٹ ورکوی اور دین علاوہ چکم عام انتخاباتی پاغی والا سرا دوی خلق تا پیغام سلاری په دې مختلفو سیزونو با چکم دل ترغلی خلق تی د غوی سره خبرې کو راځي د مونږ سره اوسه ملک بھر میں ہونے والے عام انتخابات کے حوالے سے سرگرمیاں ملاقاتیں اور جو تیاریاں ہیں کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ وہ بہت عجیب سا ماحول لگ رہا ہے مجھے اور کچھ بہتر بھی لگ رہا ہے. تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس حوالے سے اب مسلم بھی دیکھیں, پیپلز پارٹی دیکھ لیں, پی ٹی آئی دیکھ لیں, جو علیم خان سب کو عجیب سا ماحول مجھے لگ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ جتنے بھی آئیں گے نا ینگ آئیں گے, جتنے بڑے لوگ ہیں جتنے ایجڈ ہیں وہ بھی نہیں آئیں گے. ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ کام ہی ینگ کا ہے. سیاست کرنا مطلب پھر وہ آگے قوم کو ترقی کی طرف لے کے جانا, کام کرنا, یہ سب کچھ مطلب ینگ ہی کر سکتے. ایبسلوٹلی ینگ ہی کر سکتے ہیں. اور ایجڈ تو ان کا تجربہ ہوتا ہے, جو ایجڈ ہوں گے ان کا تجربہ اپنی جگہ ہوتا ہے, لیکن جو انرجیٹک ہوتے ہیں وہ ینگ ہوتے ہیں. بالکل ظاہری بات ہے, باغ دور سے سب کچھ سنبھالا جاتا ہے. تو کیا کہیں گے اس دفعہ کے جو الیکشن ہیں سال 2024 کے, تو 2013-18 باقی جو ملک بھر میں 76 سالوں سے انتخابات ہوئے ہیں اس دفعہ مختلف ہوں گے؟ ایبسلوٹلی مختلف ہوں گے, بالکل جو ہے مختلف ہوں گے. جو کچھ بھی الیکشن کمیشن کر رہا ہے وہ بہت بہتر انداز میں کر رہا ہے. جو مسلم لیگ نون, پی ٹی آئی, اللہ بلا سارے کے سارے کر رہے ہیں نا, تو بہت بہتر ہوں گے. اس الیکشن میں آپ کو بہت بہتر نظر آئیں گے. ہونی بھی چاہیے, لوگ بھی اویئر ہو گئے ہیں کافی حد تک انتخابات کے حوالے سے, ووٹ کاسٹ کرنے کے حوالے سے. کاسٹ کرنا بھی چاہیے, جس کو بھی جس نے ووٹ دینا ہے دے دیں. تو 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات میں آپ کس کو ووٹ دیں گے, اور اگر ووٹ دیں گے تو کیوں دیں گے؟ میں آدمی جہاں بھی جائے اپنی ایک جگہ پہ سلامت رہے. مسلم لیگ نون میں ہوں, مسلم لیگ 91 سے مسلم لیگ نون سے میں ہوں, اور ابھی تک اسی میں چلا آ رہا ہوں, اور انشاءاللہ اس آگے بھی جب تک زندہ ہے اسی کو دیں گے. نواز شریف صاحب بہت بہتر انداز میں کام کر رہے ہیں. جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا وہ آپ کے بھی سامنے ہے, آپ سب کے سامنے ہے. تو اس حوالے سے میں تو مسلم لیگ کو ہی ووٹ دوں گا. ملک بھر میں ہونے والے عام انتخابات کے حوالے سے لوگوں کے لیے ووٹ ڈالنے کے حوالے سے پیغام کیا ہے؟ میں تو یہی کہوں گا کہ سب کے سب مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں, اور انشاءاللہ مسلم لیگ نون ہی ون کرے گی. کا نام قرۃ العین. قرۃ العین صاحبہ, ملک بھر میں ہونے والے عام انتخابات کے حوالے سے تیاریاں, سرگرمیاں, ملاقاتیں ہو رہی ہے, کس طرح دیکھ رہی ہے سب کچھ؟ بس اچھا, ایک اچھی جمہوری ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, ہونی چاہیے. لوگوں کو اظہار خیال اور حق رائے دہی کا حق حاصل ہے, پرامن طریقے سے ہونی چاہیے, اور تمام قوموں کو ایگزسٹنس کی طرف جانا چاہیے, ڈائلاگ کی طرف جانا چاہیے. اچھا ہے, الیکشن ہے. بالکل, ملک کی ترقی بھی جمہوریت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جمہوریت مضبوط ہو تو ملک بھی مطلب مضبوط رہتا ہے اور ترقی بھی کرتا ہے. تو کیا کہیں گی اس دفعہ انتخابات 18 یا 13 یا باقی ملک میں 76 سالوں سے جو انتخابات ہوئے مختلف ہوں گے؟ ہاں, ہو سکتا ہے, کیونکہ وقت مختلف ہے, چیزیں بدل رہی ہیں, تو ہمیں شاید کوئی نئی چیز دیکھنے کو ملے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے, سرپرائز ہوگا, پولیٹیکل سرپرائز, ڈیموکریٹک سرپرائز. لیٹس سی واٹ ہیپنس. 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات میں آپ کس کو ووٹ دے گی, اور اگر دے گی تو کیوں دے گی؟ میں ایسے ابھی دیکھیں, پولیٹیکل جو ہے نا ابھی ڈیلیبریشن کے پروسیس میں ہے. ابھی ہم کچھ بھی نہیں کہتے, یہ فروری میں ہی ہم اپنا نا ووٹ بتائیں گے. اس سے پہلے کسی بھی قسم کی ڈیکلریشن کرنا یا پولیٹیکل ایفیلیشن اس وقت ڈکلیئر کرنا وہ ڈینجرس ہو گیا ہے تھوڑا سا. ہمدردی کس کے ساتھ ہے؟ ہمدردی بس سب اچھے ہیں, سب کو نا الگ الگ صوبے ہیں, سب کی الگ الگ پولیٹیکل پوزیشن ہے, اور وہ علاقائی ہے وہ زیادہ نا. تو یہ تو اسلام آباد ہے, تو اس میں پھر دیکھیں گے, فروری تک دیکھتے ہیں کہ کیا پولیٹیکل موو ہوتی ہے اور کیا فائنل پوزیشن ہوتی ہے. تو ملک بھر میں ہونے والے عام انتخابات کے حوالے سے لوگوں کے لیے اس دن ووٹ ڈالنے کے حوالے سے پیغام کیا ہے؟ آئیں جی, ہمت کریں, آئیں
اور پرامن رہیں اور ایک دوسرے کو برداشت کریں، برداشت پیدا کریں، کو ایگزسٹ کریں اور فیئر پلے کریں. جو آگے جو ہوگا وہ دیکھیں گے، جو اچھا ہوگا وہ خود ہی. جو کینڈیڈیٹ بہتر لگے کہ یہ ہمارے علاقے کے لیے یا میرے لیے مطلب ملک کے لیے کچھ کر سکتا ہے اس کو ووٹ دیں. جی، ملک کے لیے سوچیں اور برداشت کے ساتھ سوچیں، کو ایگزسٹنس کے ساتھ سوچیں، ایک دوسرے کو جگہ دیں، لڑیں نہیں. اور پولیٹیکلی اس کو نا ڈائلاگ کو جاری رکھیں، اس کو کسی کنفلکٹ یا کرائسس میں تبدیل نہ کریں. بر میں ہونے والے عام انتخابات کے حوالے سے تیاریاں، سرگرمیاں، جو ملاقاتیں ہو رہی ہے، کس طرح دیکھ رہے ہیں صاحب؟ مجھے تو کوئی ایسا نہیں نظر آ رہا، ساری ہی کافی سلو ہیں چیزیں، لوگ اتنے کوئی زیادہ ایکسائٹیڈ نہیں لگ رہے مجھے انتخابات کے معاملے میں، بلکہ لگ رہا ہے کہ لوگ تھوڑے سے فیڈ اپ ہیں، کوئی اتنے زیادہ موٹیویٹڈ نہیں ہے، نہ ہی کوئی لوگ اتنے زیادہ انوالو ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے تو یہ فیلنگ ہے. جس طرح کی مطلب 2013 میں انتخابات ہوئے، پھر 18 میں ہوئے، یا اور آل ملک بھر میں جب بھی انتخابات ہوئے ہیں، تو کیا آپ کے خیال میں اس دفعہ آنے والے انتخابات مختلف ہوں گے ان سے؟ لگ تو ایسے ہی رہے کہ بڑے کوائٹ الیکشنز ہیں یہ والے، کیونکہ جو یوزلی جب اتنا کم ٹائم رہ جاتا ہے تو الیکشن میں کافی گہما گہمی ہوتے ہیں لوگ، کافی جو ہے نا کینڈیڈیٹ کمپین کر رہے ہوتے ہیں، یا ہر طرف کچھ نہ کچھ الیکشن کی ہلچل نظر آتی ہے. اس دفعہ کافی کوائٹ ہے اور لوگ لگ رہا ہے کہ لوگ کو زیادہ انٹرسٹ نہیں لے رہے. کیا کہیں گے 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات میں آپ کس کو ووٹ دیں گے اور کیوں دیں گے؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا، ابھی تو کہنا مشکل ہے، یہ وقت ہی بتائے گا، یہ تو ہر ایک کی پرسنل چوائس ہے. بالکل ایسا ہی ہے، پرسنل چوائس ہے اور ووٹ دینا بھی چاہیے لوگوں کے لیے. عام انتخابات کے حوالے سے، ووٹ ڈالنے کے حوالے سے آپ کا پیغام کیا ہے؟ دیکھیں، پیغام تو یہ ہے کہ الیکشن میں ہر کسی کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ الیکشن ہی ایک پروسیس ہے جس کے تھرو ہم جو ہے نا وہ آنے والے ایک پروسیس، الیکٹورل پروسیس کے تھرو آنے والے لوگوں کو الیکٹ کر سکتے ہیں، اپنی مرضی کے لوگ الیکٹ کر سکتے ہیں. تو جب ہم اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے تو کیسے جو ہے نا یہ چینج آ سکتی ہے، یا کس طرح ہماری مرضی کے لوگ آگے آ سکتے ہیں. میرے خیال میں تو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے ووٹنگ میں. فیصل حمید. فیصل حمید صاحب، ملک بھر میں ہونے والے عام انتخابات کے حوالے سے تیاریاں، سرگرمیاں، ملاقاتیں کس طرح دیکھ رہے ہیں صاحب؟ یہ تو سب ڈرامہ چل رہا ہے، کوئی تیاریاں نہیں ہو رہی، کوئی نہیں ہو رہی. ایک پیپل یہ پی ٹی آئی ہے وہ باہر نکلتی ہے، ان کو اٹھا دیا جاتا ہے. نواز شریف کو پتہ ہے میری تاج پوشی ہونی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی تیاریاں نہیں ہیں. باقی عاصم منیر ہمارا ہے وزیر اعظم، وہی ہے، آگے جب کوئی نیا آئے گا وہی رہے گا. اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں. آپ بھی سمجھدار آدمی ہیں. انور الحق کاکڑ موجودہ نگران وزیر اعظم ہیں، تو کیا آپ کے خیال میں 76 سالوں سے ملک میں جو عام انتخابات ہوئے آج تک، اس دفعہ انتخابات اس سے مختلف ہوں گے؟ نہیں، بالکل مختلف نہیں ہوں گے. جو کام 2018 میں ہوا تھا یہ اس کا پرو میکس ورژن ہے ابھی. تو انوار الحق کاکڑ جو ہے وہ ایک ڈمی ہے جس نے کرسی فل کی ہوئی ہے. باقی وزیر اعظم آپ کو پتہ ہے جی ایچ یو میں بیٹھتا ہے، تو ہمیشہ سے یہی چل رہا ہے ملک میں، آگے بھی یہی چلے گا. 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات میں کس کو ووٹ دیں گے، اور اگر دیں گے تو کیوں دیں گے؟ پہلی بات ہے 8 فروری 2014 کے انتخابات نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے. اگر ہوئے تو انشاءاللہ پی ٹی آئی کو دیں گے ووٹ. ملک بھر میں عام انتخابات کے حوالے سے لوگوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ ووٹ کاسٹ کرنے کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ پیغام یہی ہے کہ ہمیں لوگوں کو اب یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک جمہوری ملک میں ہم رہتے ہیں، ایک نام کے جمہوری ملک میں، اور اس جمہوریت کے لیے ہم لوگوں کو نکلنا چاہیے. تو جو کر سکتے ہیں اپنا ہر بندے کو کرنا چاہیے. تو یہ ہے کہ فوج بھی ہماری ہے، وہ کوئی ہمارے دشمن نہیں ہے، لیکن ان کو بھی اپنی حدود میں رہنا چاہیے، اور سیاستدانوں کو بھی اپنی حدود میں رہنا چاہیے. عامر جاوید صاحب، ملک بھر میں عام انتخابات کے حوالے سے تیاریاں، سرگرمیاں، ملاقاتیں کس طرح دیکھ رہے ہیں صاحب؟ اصل میں انتخابی سرگرمیاں تو ہو ہی نہیں رہی. یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں، اس طرح سے تو ہوتی نہیں ہے. آپ ایک پارٹی کو آپ نے بالکل بند کیا ہوا ہے، ایک کو آپ پرائیورٹی دے رہے ہیں، اور کچھ تو سر عام ہے ہی نہیں. تو اس طرح سے میرے خیال میں یہ تو کوئی انتخابی سرگرمیاں تو نہیں، یہ تو جسٹ سلیکشن ہے، جیسے 2018 میں ہوئی، اس سے پہلے ہوتی رہی، اب دوبارہ ہو رہی ہے. جس طرح کہ لوگ اس دفعہ اویئر ہیں، تو 76 سالوں سے ملک میں جو انتخابات ہوئے، اس دفعہ آنے والے انتخابات آپ کے خیال میں مختلف سے ہوں گے؟ اس سے مختلف ہونا پہلی بات ہے تو امید ہی نہیں ہے انتخابات ہوں گے. انتخابات اگر ہونے ہوتے تو ایک پاکستان تحریک انصاف کو بھی وہ موقع دیتے، ان کو بند نہ کرتے.
اور پارٹیز ہیں ان کو بھی موقع دیتے. لیکن یہ جو ایک ہمارے ملک میں جو ہے ڈکٹیٹرشپ چلتی ہے، بس اس سے نکل کے کوئی فیصلہ کرے جمہوری طور پہ، تو پھر تو لازمی جو ہے نا الیکشن تو ہونے چاہیے. لیکن ہر پارٹی کو لیونگ پلینگ فیلڈ دینی چاہیے تاکہ وہ بھی عام انتخابات میں حصہ لے سکے. ان کے کینڈیڈیٹس ہو، جو بھی جس کو پسند ہو، جس کو ووٹ کاسٹ کرنا ہو، جس کو بھی ووٹ دینا ہو تو وہ اس کو ووٹ دیں. تو 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات میں آپ کس کو ووٹ دیں گے اور کیوں دیں گے؟ دیکھیں، جو ہے سیاست میں وہ کیا کہتے ہیں، اپوزیشن تو مخالفت اور یہ اتفاق رائے تو چلتا ہے. میرا ووٹ تو نواز شریف کے لیے ہے، بٹ لیکن انتخابات جمہوری طریقے سے ہوں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں. یہ تو ابھی سلیکشن ہو رہی ہے، ایون کہ نواز شریف کو بھی ایک قسم کا سلیکٹ ہی کر رہے ہیں. تو اس طرح سے میرے خیال سے ووٹ دینا یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. نہیں دینا چاہیے ووٹ؟ نہیں دینا چاہیے ووٹ. یا تو دیتے ہیں اگر آپ کی ساری پارٹیز وہاں پہ آپ کو سارے انتخابی نشان دیکھتے ہیں، پھر ووٹ دیں. جس نے پاکستان تحریک انصاف کے موٹیو کے ساتھ ہے وہ ان کو ووٹ دے، جس کو کسی حد سے PMLN کے ساتھ ہے وہ ان کو ووٹ دے، جو پیپلز پارٹی کا ہے وہ اس کو. مطلب عوام کا یہ جمہوری حق ہے، رائٹ ہے، تو یہ ملنا چاہیے. تو یہ جو ہمارے ملک میں ایک ڈکٹیٹرشپ اور ڈمی وزیر اعظم بنا کے پیش کرنا، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. یہ ہمارا امیج جو ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی کتنا خراب ہو چکا ہے. ہماری اپنی افواج جو ہیں وہ کتنی بدنام ہوئی ہیں، ادارے کتنے بدنام ہو رہے ہیں. تو تھوڑا سا اس پہ غور و فکر کرنی چاہیے، کیونکہ ہم نے اسی ملک میں رہنا ہے اور ان فیوچر بھی رہنا ہے. اداروں کی عزت ہو تو پاکستان کی عزت ہے، ہم سب کی عزت ہے. یا سیاستدانوں کی عزت ہو تو مطلب پاکستان کی عزت ہے پوری دنیا میں، اور ہم سب کی وہ بھی عزت ہے. تو کیا کہیں گے جو عام انتخابات ہے اس کے حوالے سے، ووٹ کاسٹ کرنے کے حوالے سے لوگوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ میرا عوام کے لیے ابھی آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، یہی پیغام ہے کہ ہر بندہ جو اس کے مائنڈ سیٹ کے مطابق، اگر آپ کی جو پارٹی ہے جو آپ کے ذہن میں لگتا ہے کہ یہ ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے، اس کا انتخابی نشان دیکھیں اور اس کو ووٹ دیں. ادھر اٹ از PTI اور PMLN اور پیپلز پارٹی. لیکن ووٹ آپ لازمی کاسٹ کریں، کیونکہ اسی سے ہی تبدیلی آئے گی. اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ اس ملک کے لیے ایز اے پاکستانی سوچیں، کیونکہ ہمارے اقدار جو ہیں پرانے ان کی بڑی پہچان ہے، تو اس کو قائم رکھیں. یہ جو ملک میں ہو رہا ہے، ہماری افواج کے کچھ بندے جو ان کو بدنام کر رہے ہیں، ہمارے باقی اداروں میں کچھ گندے انڈے ہیں جو ہمارے ملک کو بدنام کر رہے ہیں، تو ان سے خود کو بچائیں اور اس ملک کو بچائیں. اور یہ ان کی آگے نسلوں کے لیے بھی مل کر اس ملک کے لیے کچھ کریں. ایسی ہے، بالکل مل جل کر اس ملک کے لیے کچھ کریں. اور اس ٹائم ہمیں ایک ہو کے کھڑے ہونے کی بہت ضرورت ہے، اور دیانتداری کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ملک بھر میں ہونے والے عام انتخابات کے حوالے سے تیاریاں، سرگرمیاں، ملاقاتیں کس طرح دیکھ رہے ہیں صاحب؟ دیکھیں، آج کل تو ویسے ہی پولیٹکس کے اوپر بولنے پہ تھوڑا سا منع کیا جاتا ہے، بٹ اسٹل یہ ہے کہ عام انتخابات کتنے مجھے قریب نظر آ نہیں رہے. بٹ یہ ہے کہ لیٹ سی، ہوپ فار دا بیسٹ. تو دیکھتے ہیں کون سی پارٹی جیتتی ہے. ہونا تو چاہیے کہ عام انتخابات کا انعقاد ہو، وقت پر ہو. تو کیا کہیں گے خاص کر جو مطلب 76 سالوں سے پاکستان میں عام انتخابات ہوئے ہیں، اس دفعہ جس طرح کے لوگ اویئر بھی ہیں، تو کیا اس دفعہ انتخابات ان سے مختلف ہوں گے؟ دیکھیں، جس طرح کا ماحول آج کل بنا ہوا ہے، تو پہلے ہم کچھ عرصے سے دیکھ رہے تھے کہ شاید کچھ امپرومنٹس آ رہی ہیں، بٹ آج کل کچھ امپرومنٹس کی طرف واپس ہم اپنی جگہ پہ روایتی حریف اور وہ سب کچھ نظر آ رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ویسے ہی سب سسٹم چلے گا، تو اس لیے لوگوں کے اندر بھی انٹرسٹ نظر نہیں آ رہا. تو 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات میں آپ کس کو ووٹ دیں گے اور کیوں دیں گے؟ دیکھیں، آج کل سب لوگ PTI کو ووٹ ڈالنے کے چکر میں ہیں، تو میرا بھی انٹرسٹ کچھ اسی طرف جا رہا ہے. تو دینے کا وجہ تو سب کو پتہ ہی ہے. جتنا آپ لوگوں کو ایک طرف جانے سے روکیں گے، لوگوں کا انٹرسٹ بڑھے گا، اور ہمارا بھی انٹرسٹ اسی لیے بڑھ رہا ہے کہ دیکھیں تو صحیح کہ کیوں منع کر رہے ہیں. بالکل. تو کیا کہیں گے عام انتخابات کے حوالے سے، ووٹ کاسٹ کرنے کے حوالے سے لوگوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ دیکھیں، میرا پیغام یہ ہے کہ جس کو بھی ووٹ ڈالنا ہے ایک ایماندار انسان کو ڈالیں. ہم لوگوں نے ہر قسم کے جاگیردار اور بادشاہ اور سردار اور ان لوگوں کو ٹرائی کر لیا ہے. اب ایک شریف آدمی، ایک ایماندار انسان
اور اس طرح کے لوگوں کو چنیں تاکہ ہمارا ملک بہتری کی طرف جائے. بلکې د عام انتخاباتو په حواله سره چې کومې تیاریانې دي سرګرمیانې دي ملاقاتونه دي په څه نظر ورته ګورئ؟ بس زه خو خپل ملک دپاره دا یو عوام ته دا خاص کوم چې زمونږ کوم لیډر دی عمران خان هغه دپاره ودرېږئ او په 8 فروری عمران خان چې دی کامیاب کړي، ځکه چې کم زمونږ اصل لیډر دی هغه په جیل کې دی او کوم چې دغه داران دي د بار نه راغلي دي هغه ټول خلاص دي وګرځي. نو زه عوام ته دا خاص کوم چې تاسو ټول په 8 فروری راوځئ او په عمران خان کامیاب کړي، هغه ته د ملک اشد ضرورت دی. چې کوم تیر شوي انتخابات دي یا مطلب د 76 سالونه چې کوم په ملک کې عام انتخابات شوي دي یا 13 چې کوم 18 کې وشو، نو دا ځل چې کوم عام انتخابات دي دا به د هغې نه مختلف وي؟ بس دا خو هر چا ته پته لګي دا ځل چې کوم انتخابات دي د خو دانلیشود انتخابات دي، ځکه چې د پی ټی آی هر یو کارکون هر یو لیډر گرفتار کیږي، نو دا سراسر جاتے دي. نو موږ دا مطالبه کوو د چیف جسټس نن چې انتخابات دي شفاف انتخابات وکړي چې هر یو تخپل هغه ملو شي حق ملو شي او عمران خان چې د ضمانت شوی دی هغه د اخلاص شي. 8 فروری تاسو خبره وکړه چې پی ټی آی نو ووټ به هم ظاهره خبره ده پی ټی آی ته ورکوئ، نو ولې به ووټ پی ټی آی ته ورکوئ؟ څه یې کړي دي؟ پی ټی آی خو هر چا ته پته ده پی ټی آی چې څومره کار کړی دی. کې بي کې کې اول څومره د شرګردي وه، هر دویمه ورځ بعد به دماکه وه. کې بي کې کې څومره چینجز راوستو، زموږ پېښور کې څومره چینجز راوستو، او بل ټولو نه مین چې کومه غټه خبره ده هغه د صحت کارت ده. هر یو غریب چې دی هغه فری علاج کوی شي. نو موږ چې دی دا غریب خلک چې څومره دي دا د عمران خان سره څنګ په څنګ ولاړ دي. هغه یو عظیم لیډر دی د ملک دپاره. په ملک کې د عام انتخاباتو په حواله سره چې کوم خلک ووټ کاسټ کوي هغې ته پیغام څه لري؟ هغې ته دا پیغام ورکوم چې تاسو ټول رابار شئ او بغیر د خوف نه په بیټ باندې خپل هغه ولګوئ ووٹ کاسٹ کے بیٹ تھا. نو انشاءاللہ موږ ټول به عمران خان کامیاب ہونے والے عام انتخابات کے حوالے سے تیاریاں سرگرمیاں ملاقاتیں کس طرح دیکھ رہے صاحب؟ جی نظر تو آ رہی ہیں بظاہر، بٹ اب دیکھیں کہ یہ 8 فروری کو الیکشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. بٹ میرے خیال سے کہ مشکل ہی لگ رہا ہے مجھے تو. بٹ کیونکہ دیکھیں اگر آپ الیکشن کرا رہے ہیں، آپ ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ فیئر الیکشن ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری آپ پارٹیز کو جو ہے اس طرح اجازت نہیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو دیکھیں اگر آپ نے فیئر الیکشن کروانا ہے تو پھر آل پارٹیز کو جو ہے نا آپ اس طرح کا جو ہے نا ایٹماسفیئر دیں، سب کو اوپن جو ہے سب کے لیے اوپن ہو، اور اس طریقے سے جو ہے نا پھر جا کے پھر الیکشن کا جو رزلٹ آئے گا وہ قوم جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لے گی، ٹھیک ہے. تو طریقہ کار بھی یہی ہے، آپ کو پتہ ہے ہماری جتنی پرانی ہسٹری ہے اس میں بھی چلتا یہی ہے کہ جمہوریت اسی طرح ہی ہوتی ہے کہ آپ سب کو پلیٹ فارم ایک ہی دیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ رزلٹ کیا آتا ہے. تو میرے خیال سے کہ 1-2 پارٹیز کے ساتھ تو زیادتی ہی ہو رہی ہے، زیادتی کیا فل زیادتی ہو رہی ہے، اور زیادتی بھی نہیں ہونی چاہیے اور صاف اور شفاف انتخابات ہونے چاہیے. ملک کی ترقی بھی جمہوریت کے ساتھ صاف اور شفاف انتخابات جب بھی ہوں گے تو پھر ظاہری بات ہے ملک کی ترقی کرے گا. ایسا ہی ہے ہمارے معاشرے میں. آپ دیکھ لیں کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور وہ بیسیکلی لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ اس پارٹی کے ساتھ اس طرح ہے تو اس طرح ہے، تو باہر کی حکومت مطلب کہ طاقتیں جو ہیں اس کو کہ نہیں ایسا نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ 90% ہمارے پڑھے لکھا جو طبقہ ہے وہ اس پارٹی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. اور جتنے بھی آپ ہمارے اس پارٹی کے ہماری پی ٹی آئی کے جو ورکرز تھے اور اس کے بعد جو ہمارے ایم این ایز تھے سارے، وہ آپ دیکھ لیں کہ پڑھے لکھے ہیں اور کوئی موروثی سیاست نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. سارے ایسے نام ہیں جو عام گلیوں سے، میں خود بذات خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو ایک لوکل چیئرمین سے آج وہ ایم این اے بنے اور ہمارے ادھر لوکل اسلام آباد کے ہی تھے. تو بات یہ ہے کہ اس پارٹی میں ایسا سسٹم ہے کہ جو محنت کر کے اوپر آئے گا اسی کا نام آئے گا. لائک اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ موروثی سیاست لے کے ہیں کہ والد تھا دادا تھا پھر اس کے بعد آگے وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ ہونا بھی نہیں چاہیے کہ اس پہ آپ اس کے نام پہ سیاست کریں اور اس کے نام پہ آپ ووٹ مانگیں. تو کیا کہیں گے کہ جو جس طرح لوگ اویئر ہیں، جس طرح نوجوان آج کل اویئر ہیں خاص کر سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی، تو کیا 76 سالوں سے پاکستان میں آج تک جس طرح کے انتخابات ہوئے اس دفعہ انتخابات اس سے مختلف ہوں گے؟ مختلف ہوں گے، کیونکہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ جس کے ساتھ طاقت ہوتی ہے تو جتایا تو اسی کو ہی جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ خوشائن چیز نہیں ہے. بینگا میں آپ کو ایک ووٹر بتاؤں یہ بات، تو کیونکہ آپ ووٹ ایک بندے کو دے کے آتے ہیں اور شام کو آپ کو پتہ لگتا ہے جس بندے کو آپ ووٹ دے کے ہیں وہ تو ہار گیا، اور اکثریت نظر آ رہی ہوتی ہے کہ وہ شام کو جیت جائے گا. بٹ جو پاور جو ہوتی ہے نا، آپ کو پتہ ہے وہ میں جس کا نام آپ کو پتہ ہے کہ لینے پہ جو ہے نا پابندیاں بھی ہیں اور ساری چیزیں. کہیں گے آپ 8 فروری 2024 کو تعلق تو آپ کا میرے خیال میں پی ٹی آئی سے ہیں، تو کیا پی ٹی آئی کو ووٹ ہی دیں گے، اور اگر دیں گے تو کیوں دیں گے؟
پی ٹی آئی کو اس لیے ووٹ دوں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تو ان ورکرز میں بھی شامل ہوں کہ جنہوں نے لاسٹ جو الیکشن ہوا تھا, عمران خان ہمارے اسلام آباد سے کھڑے ہوئے تھے, ہمارے حلقے کی سیٹ تھی, تو مجھے فخر ہے کہ میں نے عمران خان صاحب کو ووٹ بھی دیا ہوا, ٹھیک ہے نا, جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ عمران احمد خان نیازی, تو میں ان میں سے ایک ہوں. دوسرا یہ ہے کہ انشاءاللہ ہوپس ہو کہ ہم اگر فیئر الیکشن ہوا تو انشاءاللہ 99% جو ہے نا عمران خان صاحب جو ہے نا دوبارہ وزیر اعظم بنتے نظر آ رہے ہیں. عام انتخابات کے حوالے سے, ووٹ کاسٹ کرنے کے حوالے سے لوگوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ بس یہی ہے کہ میں بینگ اے سپورٹر پارٹی کے حساب سے, کیونکہ میں تو اپنی پارٹی کو ہی سپورٹ کروں گا, تو میں یہ کہوں گا کہ ڈرنا نہیں ہے, حق کی بات ہے. آپ دیکھیں, آپ کا یہ حق ہے, ٹھیک ہے نا, یہ حق آپ کا نہ آپ کا والد چھین سکتا ہے, نہ والدہ چھین سکتی ہے, نہ کوئی بھی نہیں چھین سکتا, یہ آپ کا اپنا ذاتی حق ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگ ووٹنگ والے دن نکلیں اور اس طرح جو ہے نا آپ اکثریت میں جو ہے نا ووٹ دیں, اور اس کے بعد باقی دیکھیں سب سے بڑی طاقت اوپر بیٹھی ہے. آپ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار میں طاقت میں ہوں, تو وہ طاقت 3 سے 4 سالوں کی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ نے خود بھی دیکھا ہے پاس میں, آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی طاقتور, جتنے بھی ہمارے جو پرائم منسٹرز بھی تھے, صدر بھی تھے, اور کچھ ہمارے اداروں کے ہیڈ تھے, ان کے ساتھ بعد میں کیا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ اللہ الحق ہے, اور اللہ کے بعد کوئی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو جب اللہ تعالیٰ, سب کو ملک کا سوچنا چاہیے, ملک کی ترقی کا سوچنا چاہیے. اگر ملک ترقی کرتا ہے تو پوری مطلب یہاں پہ جو مطلب 25 کروڑ عوام ہے وہ بھی خوشحال ہوگی, ملک خوشحال ہوگا, دنیا میں بھی نام ہوگا. چلیں آپ کے توسط سے آج میں یہ بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب یہ کہتے ہوتے تھے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو آج آئیں, آج آپ بھی آ گئے ہیں. آپ تو مطلب کہ 4 سال, وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے اس میں ہے کہ یار مدینہ مکہ جو عمرہ کر کے ہو تو بندہ جو ہے نا حاجی ہو کے واپس آتا ہے. تو میں نے آج یہ پہلی بار سنا ہے کہ انسان یو کے جائے اور واپس آئے تو صادق اور امین ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ آئیں, ڈرے نہیں, آپ اوپن کھیلیں. بات یہ ہے نا کہ بیسیکلی میں بینگ اے اسپورٹس مین, مجھے پتہ ہے کہ جب 2 ٹیمیں میدان میں اترتی ہیں نا تو ایک ہارتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ پھر بہادر ہوں, اگر آپ ہارتے ہیں تو آپ نیکسٹ تیاری کر کے ہیں اور آپ پھر جیتیں. بات یہ ہے کہ ہارنے کے بعد آپ کی زندگی ختم نہیں ہو جاتی ہے. تو جو ہمیں تو ساری زندگی یہی سکھایا گیا بینگ اے اسپورٹس مین کہ یار اگر آپ ہارتے ہو تو آپ اس کے اندر سے اپنی کمی کو تلاش کرو کہ آپ کے اندر کمی کیا تھی, اور آپ یہ دیکھو کہ ان کے اندر خوبی کیا تھی کہ وہ جیتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. باقی خوشائند ہے کہ 8 فروری کو ہو رہا ہے الیکشن, کیونکہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ کسی کا اگر آپ سہارا لیتے ہیں, آتے ہیں, حکومت بناتے ہیں, تو پھر نقصان بھی ملتا ہے. اسی طریقے سے آنا بھی نہیں چاہیے جس طرح مطلب ایک طریقہ کار چلا ہے. دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, بڑا اچھا کویشچن ہے, اور ہماری قوم کو نا اب پتہ لگ گیا ہے کہ کیسے حکومتیں بنتی ہیں اور کیسے توڑی جاتی ہیں. یہ پچھلے 4-5 سالوں میں ہمیں پتہ لگ گیا ہے, ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ اتنی پاورفل ہیں نا تو اب عوام کی اکثریت سے ہیں, ٹھیک ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. انہوں نے مہینہ لگا کے کہ جی نواز شریف آ رہا ہے اور یہ وہ, اور انہوں نے جی کہا جی ہم نے تو بڑا جی کارنامہ کیا ہے. میں آپ کو ابھی ایک بات چھوٹی سی کہہ کے دیتا ہوں کہ کل خان صاحب کی رہائی کا حکم ہوا, ٹھیک ہے. آج ابھی آدھے گھنٹے کے نوٹس پہ بتا دیں کہ 5:30 بجے عمران خان صاحب کو رہا کیا جا رہا ہے. پھر دیکھیں عوام کا سمندر کیسے اڈیالہ جیل پہنچتا ہے, اور لیڈر یہ ہوتا ہے عوامی, ٹھیک ہے. تو ہماری قوم کو جو اچھے لیڈر تھے ان کو تو آپ کو پتہ ہے, آپ کے سامنے ہی ہے پاس میں کیسے ان کو ختم کیا گیا ہے. تو یہ بھی اس کا حصہ بنتا جا رہا تھا. بٹ بات یہ ہے کہ زیادتی ساری زندگی نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ کو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کام لینا ہوتا ہے. جیسے ہم تو اس وقت تھے نہیں. قائد اعظم صاحب کے بارے میں ہے کہ جب وہ پاکستان بننے سے 1-2 سال پہلے کی بات ہے کہ وہ بہت علیل ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنی بیماری چھپا کے رکھی ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک کام لینا تھا کہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہوا تھا. تو وہ دیکھیں ان کا نام آج وہ ختم ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. بٹ کیا ہے کہ آج تک ان کا نام لیا جاتا ہے. آپ کی جتنی بھی ادارے ہیں ان میں اگر کوئی بھی میٹنگ ہے تو سب سے پیچھے سب سے بڑی تصویر ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی لگائی جاتی ہے. تو میں تو یہی چاہوں گا کہ جو ہے نا فیئر الیکشن ہو, اور جو آئے ہمارے لیے اچھا ہو, ٹھیک ہے. قوم کے لیے اچھا سوچے اور ڈیلز وغیرہ نہ کرے, ٹھیک ہے نا. ڈیل کر کے آپ حکومت بنائیں گے, وہی بات یہ ہے کہ 3 سال 4 سال اس کے بعد پھر وہی روئیں گے. انہی عدالتوں کو جو آپ آج کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں جی عدالتوں نے ہمیں جی سرخرو کر دیا, انہی عدالتوں کے بارے میں آپ 3 سے 4 سال پہلے نعوذ باللہ کیسی باتیں کرتے رہے. تو بات یہ ہے کہ
انسان کو اپنے کہے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ یاد رکھنے چاہیے کہ میں نے کیا بولا ہے. ملک بھر میں ہونے والے عام انتخابات کے حوالے سے تیاریاں، سرگرمیاں، ملاقاتیں سب کچھ آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، تو کیا کہیں گے سب کچھ کے حوالے سے؟ جی اچھی بات ہے کہ انہوں نے الیکشن کا اعلان کیا ہے کہ اور امید کرتے ہیں کہ الیکشن وقت پہ ہو جائیں، جس کی مطلب امید ہمیں کم ہی ہے. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ ایک تو یہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کے نیچے الیکشن یہ لوگ کروا رہے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو کتنا متنازع کیا ہے. جو انہوں نے اپنی طرف سے کیسز بنوائے ہیں، کوئی بھی الیکشن کمیشن جو ہوتا ہے وہ ایک اس کے نیچے ساری پارٹیز برابر ہوتی ہیں. لیکن صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا ابھی الیکشن سٹارٹ ہی نہیں ہوئے ہیں اور صرف ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے جو ہے وہ جو ان کی جو آپ نے دیکھا ہے کہ ایک پارٹی کے خلاف انہوں نے کس طرح چیزوں کو لیا ہے. ابھی سنا ہے کہ بلے کا نشان بھی پی ٹی آئی سے لیا جا رہا ہے، اس کی بھی ابھی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں میرا خیال ہے، پہلے ہائی کورٹ جائے گا، پھر اگر وہاں سے نہیں وہ سپریم کورٹ جائے گا. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر نا قانون بالکل بھی نہیں ہے، مطلب صرف نام کا قانون ہے. اور کسی بھی معاشرے کے لیے نا یہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ اگر آپ قانون پہ اگر وہ نہ چلے، خاص طور پہ جو ہمارے بڑے طبقے ہیں، بڑے ادارے ہیں، وہ تو بالکل بھی اس پہ نہیں چلتے ہیں. وہ ہمارے محافظ تھے ہم، اور وہ الٹا ہمارے عوام کو جس طرح کہ آج کل کے دور میں سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگوں میں اویئرنیس ہے، تو 76 سالوں سے جس طرح کے انتخابات ہوئے، دھاندلی کے الزامات بھی لگتے رہے، اور پھر 13 میں آپ نے دیکھا، پھر 18 میں مطلب مختلف باتیں ہوتی رہی، تو کیا آپ کے خیال میں اس دفعہ کے جو انتخابات ہوں گے وہ مختلف ہوں گے، دھاندلی کا روکتھام ہوگا؟ نہیں، یہ تو بالکل ناممکن سی بات ہے کہ دھاندلی نہ ہو. یہ الیکشن بیسیکلی پورا پری پلان کر کے کروائے جا رہے ہیں کہ کیونکہ ابھی مجبوری ہے ان کو، دنیا کو بھی انہوں نے بتانا ہے کہ بھئی ہمارے اپنے ملک میں جو ہے نا ہمارے میں کوئی اس طرح کا وہ نہیں ہے. اب کیونکہ اصل میں بات یہ ہے کہ ملک نیچے کی طرف جا رہا ہے، الیکشن کروانا ان کی مجبوری ہے. کیونکہ ڈے بائی ڈے دیکھیں جتنے بھی یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، زیادہ تر لوگ باہر چلے گئے، جو اسکل ورکر ہے وہ باہر چلے گئے، کیونکہ ان کو بھروسہ نہیں ہے اب ان کے اوپر. ہاں اگر یہ ہے کہ اگر یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا ہے، جو 75 سال سے جو بھی اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، اور وہ اگر یہاں پہ آ کے رک جاتا ہے اور یہیں سے فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں، اور جو عوام کی نمائندگی ہے وہ اگر آتی ہے اوپر، اور پھر وہ ایسے فیصلے لیتے ہیں اور عوام ان کو سپورٹ کرے، کیونکہ ہمارا ملک اس ٹائم بڑی مشکل حالات میں، یہاں پہ ابھی بڑے اچھے فیصلے، اور پھر عوام کا ساتھ کھڑا ہونا بہت ضروری ہے. اگر عوام ہی آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی تو یہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے کہ اب جو آنے والی جو نوجوان نسل ہے ان کا سوچا جائے اور اچھے فیصلے کیے جائیں تاکہ یہ ملک ترقی کرے، کیونکہ یہ ملک سب کا ہے. اور اگر ملک ترقی کرے گا تو ظاہر ہے یہاں پہ خوشحالی آئے گی، ہم دنیا کے ساتھ مقابلہ کر سکیں گے. ورنہ تو یہ اسلامی ملک ہے، ایٹم بم ایک ہی اسلامی ملک ہے جس کے پاس ہے اس ٹائم پہ. اور ہم نے تو جب یہ ملک بنایا تھا قائد اعظم نے، تو ہم نے تو کہا تھا کہ ہم بڑی ہیلپ کریں گے باقی مسلمان ملکوں کی، لیکن آج ہمارے حالات اس طرح کے آگے ہیں، وہ سارا قانون کی وجہ سے، کیونکہ یہاں پہ لا قانونیت ہے. تو غریب کے لیے علیحدہ قانون ہے اور امیر کے لیے علیحدہ ہے. تو کیا کہیں گے 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات میں آپ کس کو ووٹ دیں گے، اور اگر دیں گے تو کیوں دیں گے ان کو؟ دیکھیں میں تو پی ٹی آئی کو دوں گا، اور ایک ہی ہمارا لیڈر ہے عمران خان، اور وہ اس وجہ سے لوں گا کہ جو پی ٹی آئی کا جو سربراہ ہے، ابھی تو خیر چینج ہو گیا، لیکن جو سابقہ سربراہ جو ہمارے بانی چیئرمین جو ہیں، وہ بیسیکلی ایک خود اپنے آپ ایک مثال ہے. کیونکہ انہوں نے جس طرح کرکٹ کے بعد ایک ہاسپٹل بنایا، جس کے بعد اس کی کئی کراچی میں، افغانستان میں بھی، بلکہ بھی میں نے سنا ہے کہ افغانستان میں بھی انہوں نے ہاسپٹل بنایا، کراچی میں ابھی افتتاح ہونے والا ہے، وہ بھی ہو چکا ہوتا اگر وہ یہ ساری سچویشن نہ ہوتی. پشاور میں بن گیا، لاہور میں. تو کینسر ایک ایسی بیماری ہے کہ یہاں پہ بڑے بڑے پولیٹیشین آئے ہیں، وہ نہیں کر سکے، وہ اس طرح کا ہاسپٹل نہیں دے سکے، بلکہ وہ تو لوگوں کی جو بنیادی ایک چیز ہے وہ بھی ان سے لے رہے ہیں. بلکہ جو پی ٹی آئی نے جو ایک کارڈ، میڈیکل کارڈ جو ایشو کیا تھا، جو ہیلتھ کارڈ بیسیکلی تھا، وہ بھی انہوں نے بند کرا دیا. تو یہ تو اگر ان پہ دیکھا جائے تو میرا خیال ہے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ صرف وعدے کرتے ہیں. کاسٹ کرنے کے حوالے سے عام انتخابات میں لوگوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ میرا پیغام یہ ہے کہ میدان کو خالی نہ چھوڑا جائے، بھرپور اس میں حصہ ڈالا جائے. اور میں آپ کا چینل پٹھانوں کا تو میں پختنو تم وام چیرہ تا سخپل طرف نہ پورا
کوشش وکړئ دا الیکشن کې دننه ووټ ورکړئ خپل فیملی ته ووایئ خپل ماشومان ټول چې کم د ووټ رجسټر دی د چا چې هغه یې دې کې پارټیسپیټ وکړي او انشاءالله موږ به امید کوو چې دا ملک چې کم د خلک غواړي اکه نمائنده راشي اور بیا موږ ټول یو ځای ملاو شو او دا ملک اوچت کو. تو بس یہ باقی سب کے لیے بھی پیغام ہے پورے پاکستان کے لیے کہ آپ اس الیکشن میں بھرپور حصہ لیں اور میدان کو خالی نہ چھوڑیں اور جو آپ کی جو بھی پارٹی ہے جس کو بھی آپ سپورٹ کرتے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کریں اور پھر اس کے بعد اگر ہمیں لگتا ہے کہ نظر آ جائے گا سامنے سوشل میڈیا کا دور ہے, اگر اس کے بعد بھی یہ دھاندلی اور یہ چیزیں ہوئیں تو بس پھر اللہ حافظ ہے, پھر کیا کہہ سکتے ہیں. په ملک کې چې کوم د عام انتخاباتو په حواله سره ملاقاتونه سرګرمیانې او چې کوم تیاریانې دي په هغې باندې ستاسو نظر څه دی؟ زموږ نظر دا دی چې موږ د بلوچستان غویو, زموږ د پارټۍ لیډر چې دی حاجي تور تمال خیل دی مخکې له با په ولیاړ وی, با پارټۍ زه اوس لاړې نواز شریف پارټۍ زه اوس د مسلم لیگ له ولیاړ. نو چې کوم په ملک کې اور آل تر اوسه پورې انتخابات شوي دي, دا ځل چې کوم 2024 کې عام انتخابات دي دا به د هغې نه مختلف وي؟ خامخا مختلف نو وي. تاسو به خپل ووټ په 8 فروری 2024 کې مسلم لیگ نون چې کوم کینډیډیټ دی ستاسو علاقې هغې ته به ورکوئ او که ورکوئ ولې ورکوئ؟ انشاءالله موږ بیا هغه ترکو, هغه زموږ لیډر دی, د بلوچستان زموږ لیډر دی, منیسټر تر څو دي 15 کاله, انشاءالله دا وار به بیا انشاءالله بیا منیسټر وي. کوم د ستاسو د علاقې د ترقۍ دپاره یې کردار ادا کړی دی هغې وجه باندې دته ووټ ورکوئ؟ او بالکل د هغه کردار ډېر ادا کړی دی, نوکریانې ډېر شان یې راوړي دي, روډونه, بجلیانې دا وغیره ډیمونه دا یې ګر راوړي دي. 8 فروری 2024 چې کوم په ملک کې عام انتخابات دي په هغې حواله سره خلکو ته د ووټ اچولو په حواله پیغام څه لرئ؟ پیغام دا لرو چې موږ زموږ کینډیډیټ حاجي تور تمال خیل ته دی ورکړي ووٹ. عبدالاحد خان. ملک بھر میں ہونے والے عام انتخابات کے حوالے سے تیاریاں, سرگرمیاں, ملاقاتیں کس طرح دیکھ رہے ہیں صاحب؟ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت ہی مینیپولیٹڈ قسم کی جو بھی تمام حرکتیں ہو رہی ہیں, اور افسوس ہو رہا ہے کیونکہ میں بہت عرصے بعد پاکستان واپس آیا ہوں. میں مڈل ایسٹ میں تھا, میں کہتا تھا دیکھیں لوگوں کے حقوق کو کس طرح پامال کیا جاتا ہے, مزدور بیچارے پاکستانی, بنگلہ دیشی, سری لنکنز, دکھ ہوتا تھا. پھر پتہ نہیں اب سچ ہے کہ جھوٹ ہے, لیکن جو ٹی وی پہ ویژولز نظر آتے ہیں اس سے دل ٹوٹ جاتا ہے. زندگی میں پہلی بار مجھے سوچنے پہ مجبور کیا گیا کہ میں نے کیوں نیشنلٹی کہیں کی نکلی. کیا واقعی یہ وہ ملک ہے جہاں میں اپنے بچوں کو پالنا چاہتا ہوں, جہاں میں خود اپنا بڑھاپا گزارنا چاہتا ہوں, جہاں میرے اپنے ہی نہیں بلکہ دوسرے بچیاں, بچے, ان کی تمام فریڈم سلب کی گئی ہے. بہت دکھ ہوتا ہے. اور یہ اپنے ہی بچے ہیں, جو دوسرے ہیں جو کر رہے ہیں وہ بھی اپنے ہی ہیں. کیا گلہ سیاستدانوں سے؟ گلہ سب سے ہے, جو ہر ایک جو کہ اس پوزیشن میں تھا کہ اس ملک کے لیے کچھ کر سکتا تھا اس نے نہیں کیا. دیکھیں میں اب یہ ٹی وی آ گئے تو بول سکتا ہوں, ٹھیک ہے, ابھی آپ کے سامنے بول لیا. اس سے زیادہ تو میں چندہ ہی دیتا تھا نا, اور میں کیا کرتا تھا. میں اکیلا آدمی یا اکیلے 10 لوگ 20 لوگ کیا کر سکتے ہیں ملک کے لیے. ہم لوگ ایمانداری سے کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جہاں کسی کی مدد کرنی ہوتی ہے ہم مدد کرتے ہیں, اپنا ٹیکس پورا دیتے ہیں, اپنی زکوٰۃ پوری دیتے ہیں. ایک ہاتھ سے تالی بھی نہیں بچتی. اگر ہم سب اکٹھے ملک کے لیے کچھ نہیں کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے ملک کی ترقی نہیں کرے گا. افسوس مجھے یہ ہوتا ہے جو سیاستدانوں سے جو شکایت ہے میری کہ آپ نے تعلیم نہیں کی. اس وقت ایک پیسے کے پیچھے ہر ایک بھاگ رہا ہے, ٹھیک ہے. میرے والد صاحب کا زمانہ ہوتا تھا, میرا اپنا بچپن, ہم مڈل کلاس فیملی سے تھے, اور مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں کبھی بھی رنجیدہ ہوا ہوں کہ فلاں چیز میرے پاس نہیں ہے. اچھی چیز دیکھ کے میں خوش تو ہوتا تھا, یہ بھی دل کرتا تھا کہ اگر اچھی سائیکل دیکھی ہے تو اس پہ چڑھ جاؤں, لیکن کبھی گھر آ کے یہ نہیں محسوس ہوا کہ میرے پاس وہ والی کیوں نہیں ہے, یہ والی کیوں ہے, ٹھیک ہے. تو لیکن ابھی میں یہ دیکھتا ہوں کہ جس کے پاس جو نہیں ہے وہ اسی کے پیچھے بھاگ رہے.
जायज़ नाजायज़ तरीके से। तो ये तरबियत की बात है ना। देखिए खाली माँ बाप नहीं करते बल्कि एक माहौल तरबियत बनाता है। हमारा माहौल ऐसा हुआ है कि जब वो देखते हैं कि ऊपर वाले बेईमानी कर रहे हैं तो नीचे वाला कहता है यार मैं। क्या आपके ख्याल में जो मतलब आने वाले इंतखाबात में जो पिछले इंतखाबात हुए हैं उससे भी कदरे मुख्तलिफ नहीं होंगे? मतलब अगर मुख्तलिफ होंगे भी तो हालात यही रहेंगे जिस तरह मतलब मौजूदा हालात हैं? बिल्कुल कतन कोई चेंज नहीं आएगी। आप मुझे ये बताइए कि कोई तब्दील हुआ है? और जब किसी को ज़बरदस्ती लाया जाएगा, देखिए मुझे भी आप ज़बरदस्ती किसी जगह पे बिठा देंगे ना और मुझे कहेंगे कि अब्दुल अहद तुम्हारे पास तमाम ताकतें हैं, तो इंसान हूँ, गुरूर आ जाता है, ठीक है। फिर मैं भी ऐसी हरकतें कर सकता हूँ जो कि मेरे लिए मुनासिब होंगी, मेरे करीबी जानने वालों के लिए तो बेहतर होंगी, लेकिन आप जैसे हज़ारों करोड़ों लोगों के लिए बेहतर शायद ना हो। तो जब ये चीज़ आ जाती है कि ज़बरदस्ती किसी को पूरी पावर दे दी जाए तो फिर दुख होता है। ये फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात में किस को वोट देंगे और अगर देंगे तो क्यों देंगे? देखिए मैं तो ये इस्लामाबाद है, ठीक है। पिछले इलेक्शंस तक तो मैं इधर पाकिस्तान में नहीं था, ठीक है, वरना लेकिन हमेशा से वोट हमारा जिनको हम सच्चा समझते हैं और उसको प्रूव करना पड़ेगा कि वो सही नहीं है। अभी तक तो हमें इमरान खान बहुत सच्चा नज़र आता है। हमारा सारा घर उसको ही पसंद करता है और अगर मौका हमें दिया गया और इस्लामाबाद से इमरान खान को सपोर्ट करने वाला कोई खड़ा हुआ तो हम उसको वोट देंगे, वरना शायद हम या तो वोट ना दें। या मैंने एक मज़े की बात ये पढ़ी थी कि हम ऐसा करते हैं कि सारे मिल के TLP को ले आते हैं, वही इनको समझाएंगे कि अब हमें भुगतो। तो आम इंतखाबात के हवाले से लोगों के लिए 8 फरवरी 2024 को जिस दिन मतलब वोट डालेंगे पूरी पाकिस्तानी कौम, तो आपका सब लोगों के लिए पैगाम क्या है? मेरे तमाम लोगों के लिए यही पैगाम है कि आजकल के हालात को देखिए, इलेक्शन से बिल्कुल पहले जो हालात हैं उनको देखिए, अपने बच्चों की तरफ नज़र डालिए और देखिए कि इनका मुस्तकबिल आपने छोड़ के जाना है। हमारी ज़िंदगी सालों में है, दिनों में है या सालों में है। इस 10 साल, 20 साल, 30 साल कितने निकाल जाएंगे? जिसने 50-60 साल इस मुल्क में गुजारने हैं उसके लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं? जो हम पैसा बैंक में छोड़ के जाएंगे, जितना भी छोड़ के जाएंगे, वो तो 4 बच्चों में जब बटेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि हम इतना मुल्क को इतना बेहतर कर दें कि वो अपना मुस्तकबिल इधर बना सकें। यही पैगाम है। तो देखिए और समझ के वोट डालिए या ना डालिए, लेकिन सोच समझ के फ़ैसला कीजिए जो भी करना है आप। अजमत साहब, आम इंतखाबातों पर हवाला सरा चुकुमे तैयारियां दी, सरगर्मियां दी, मुलाकातों हम रवान दी, स्तासो नज़र सदे बदे सीज़ों बाने नज़र ज़मूंग दगा बस PTI सर ज़्यादती की और टोल क्रैश थी PTI दे पारा दा नूर टोल ये दी PTI बिल्कुल सेट तक खड़ा था। इमरान खान सर सरासर जुल्म ज़्यादती की खल्को के जो हुकुम अवेयरनेस थे ओ बल ख्वा हुकुम द 76 साल 77 साल ना हुकुम इंतखाबात पर मुल्क शवी दी नो दाजल हुकुम इंतखाबात दाबा मुख्तलिफ भी दा टोल ना करप्ट इंतखाबात हुई पेश में दा बिल्कुल हो सना टोल ग्राउंड जोड़ शवे दा नवाज शरीफ ते तो जरदारी था एक के PDM कसान मरजी में मुश्तरका हुकूमत बुजुड़ी है बस पयोजे बखुरिस की मतलब चुकुम मैशत महंगाई दा चुकुम खलक परेशान दी दागे मसाइल पर जाय बंदे चुकुम लिविंग प्लेइंग फील्ड दे सियासी जमतों दे पारा आगा हम ही सब मतलब तास्त अपना नजर नाराजी एसोम नष्ट था महंगाई भी ऊपर डबल शी दिन अब हम सेवाशी जिदे कसान पर ग्राउंड की ने पिंजा कला वदे पखपल ग्राउंड मन खपल एंजॉय की वदा बदेना नूर जियाद सीदार्स 8 फरवरी 2024 के चुकुम पमल के आम इंतखाबाती तासु बखपल वोट चाहता वर्कावई ओ कवर कवई वले वर्कावई आगे पार्टी था मुखे PTI ता वर्कौ और पदे वर्कौ چې دغه کم مین سړی دغه کرپټ نه ده ا د ملک خیر خوا ده او د ملک د پر او د غریبو د پر کار کوي او د عام انتخاباتو په حواله سره چې کوم ورځ وټونه کیږي د وټونو د اچولو په حواله سره خلکو ته پیغام سره پیغام دغه لرو چې بس اوس کې بل نشان ته نه چیناو کو نو اوس بل څه نشان ته لټ کی بس خان صاحب ته وي د خلکو د ته وټ ورکه بس د وټ حقدار ده د ملک د پر خدا د غریبو د پر خدا هم دغه خلکو د دعوت تبلیغ ورکو خلکو ته چې کوم په ملک د عام انتخاباتو په حواله سره سرګرمیان دي سیاسي جماعتونو چې کوم مشران دي ملاقاتونه کوي او چې کوم کاغذات دي هغه هم مطلب جمع شول نو دا مختلفو سیزونه روان دي نو په دې مختلفو سیزونو ستاسو نظر څه دی؟ زما نظر زویم چې دا صحیح دی
اور مکتب د فیوچر کې زمونږ د ډېره فایده ملويږي. نو زما دا هغه دی یو اویرنس هم دی په خلکو کې، خاص کر په نوجوانانو کې چې کوم روان انتخاباتي دا چې کوم په ملک کې تر شوي انتخاباتي هغې نه به مختلف وي. ان شاء الله دا به مختلف وي. د داندلی روکتام به مطلب دا نوجوان کوي او د نه علاوه چې کوم 8 فروری 2024 کې کېدونکي عام انتخاباتي تاسو به خپل ووټ چاته ورکوئ او ولې به ورکوئ؟ زمونږ به زه خو به ووټ عمران خان ته ورکوم اور زه هغه ته خود ووټ ورکوم چې هغه زمونږ پاکستان کې ډېر زیات اویرنس پیدا کړی دی اور زمونږ دپاره ډېر څه هغه کړي دي. نو هغه د وجې ملک بھر میں ہونے والے عام انتخابات کے حوالے سے تیاریاں، سرگرمیاں، ملاقاتیں، پھر سیٹ ایڈجسٹمنٹ، سب کچھ کو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں؟ بالکل جو ہو رہا ہے ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ مطلب نون لیگ کا مولانا کے ساتھ مولانا کا مطلب این پی کے مطلب مختلف قسم کے لوگوں کا آپس میں ایڈجسٹمنٹ ہو رہا ہے. لیکن جہاں تک ہمیں یہ چیز بار بار ہمیں نے دیکھ لیا کہ ایک ڈیٹ دیا پھر اس کے اوپر دوسرا ڈیٹ دیا، ہمیں نہ الیکشن کمیشن نہ الیکشن کے اوپر نہ اس سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہے. اس ملک میں جو ہو رہا ہے سب کچھ مطلب وہ ٹرسٹ نہیں ہے جو مطلب جو ہمیں جمہوری حقوق نے دیے مطلب آئین نے دیا وہ مطلب بار بار معطل ہو کے نا تو ہمیں ابھی کوئی نظر نہیں آ رہا، نہ ہمیں اس چیز کے اوپر کوئی ٹرسٹ. صاف و شفاف کا انعقاد ضروری ہے، الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ صاف و شفاف انتخابات کرائیں. ہونا تو یہی چاہیے، ہم بھی یہی امید کرتے تھے، ہم اس ملک کے شہری ہیں اور آئین کو فالو کرتے، لیکن ہم بھی یہی کہتے ہیں نا کہ جو ادارے جو الیکشن کمیشن ہے جو بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ان کو بھی چاہیے کہ اس کے اوپر عمل کرے، کیونکہ ہم عوام ہیں، ہم پبلک ہے، ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ مطلب یہ لوگ مطلب اس چیز کو فالو کرے تو ہم آلریڈی اس چیز کو فالو کرتے. تو انہوں نے اس طرح کیا کہ کبھی ایک ڈیٹ دیا کبھی دوسرا ڈیٹ دیا اور اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوا. اور جو ہو رہا ہے آئین کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے اور اس ملک میں الیکشن کے ساتھ جو ہو رہا ہے مطلب وہ الیکشن و سلیکشن کی بات ہے. ہم تو یہی سوچ رہے ہیں، باقی نہ الیکشن کے اوپر بھروسہ. 76 سالوں سے جس طرح کے عام انتخابات ہوئے ہیں یا 13 میں 18 میں پھر اور اب 24 میں جس طرح کے انتخابات ہوں گے تو کیا آپ کے خیال میں یہ ان سب سے مختلف ہوں گے؟ نہیں، پہلے بھی ہم یہ سنتے تھے کہ مطلب الیکشن میں دھاندلی ہوئی لیکن وہ تھوڑا بہت کوئی سیٹوں کے اوپر اس طرح ہو رہا تھا. لیکن ابھی جو ہم دیکھ رہے اور حال ایسا لگ رہا ہے کہ اس ملک میں وہ جو ڈیموکریسی کا ہے نا وہ ہمیں وہ کاپی اور پیسٹ کی بات ہے نا کہ وہ ڈیموکریسی کا نام ہی ختم ہو گیا. اور الیکشن کا تو ویسے بئی نام وہ فارملی الیکشن کروائے گا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا. اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں مطلب سوشل میڈیا کے اوپر یہ چیزیں دیکھ رہے کہ مطلب فلانا جگہ سے اوپر یہ وزیر اعلیٰ بنے گا اور یہ یہاں سے اتنے سیٹیں لے گا یہ اتنے. تو یہ الیکشن ہے، آپ خود اندازہ لگاؤ، پبلک میں آپ جائیں تو آپ کو مطلب پتہ چلے گا. آپ میڈیا سے بلانگ کرتے تو ہر سٹی ہر حلقے میں آپ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ حلقوں میں کیا ہو رہا ہے، کس کو ووٹ دے رہا ہے. اور باہر جو ہم سن رہے کہ مطلب کہ پی کیسا یہ وزیر اعلیٰ ہوگا اور نواز شریف ملک کا وزیر اعظم ہوگا. بھائی گراؤنڈ کے اوپر تو دیکھیں گراؤنڈ کے اوپر کوئی ہے تو ہم اس چیز کو بالکل مان لیں گے، لیکن اس طرح ہونا بھی چاہیے. تو 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات میں آپ کس کو ووٹ دیں گے اور اگر دیں گے تو ان کو کیوں دیں گے؟ میرا تو وزیرستان کا حلقہ ہے، ہمارا تو وہاں کے جو ایم این اے علی وزیر ہمارا تو ووٹ ہونی کا ہے. لیکن مطلب دل جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. واقعی میں ہم سچ بتا رہے ہیں کیونکہ وہ بالکل حق اور سچ کے اوپر کھڑا ہے اور ہم بالکل سچ اور حق کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. ملک میں عام انتخابات کے حوالے سے لوگوں کے لیے ووٹ کاسٹ کرنے کے حوالے سے آپ کا میسج کیا ہے؟ کیا پیغام دینا چاہیں گے لوگوں کو؟ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ مطلب 8 فروری کو اللہ کرے ہو جائے، لیکن ہمیں بھروسہ نہیں ہے. لیکن جو گراؤنڈ بن رہا ہے لوگ کاغذات جمع کر رہے ہیں لیکن ہمیں بھی شورٹی مل رہا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کو موقع دینا چاہیے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، پبلک کو بھی آنے دو، جو لوگ مطلب اس کے لیے اپلائی کرتے ہیں ان کو بھی موقع دے. یہ نہ ہو کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے، کل کو وہ برا ہوگا اور پھر نیکسٹ اچھا ہوگا. یہ سسٹم ختم کرنا چاہیے. ہم نے 70 سال میں اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا، نہ اس ملک نے اس چیز سے ترقی کیا. فیئر الیکشن ہو، جو بھی آ جائے یہ سب ہمارے پاکستانی ہیں، ان کو موقع دینا چاہیے اور ملک کی ترقی کے لیے مطلب پبلک کو اور ان لیڈروں کو بھی آگے بڑھنا چاہیے. سب کو کردار ادا کرنا چاہیے ملک کی ترقی کے لیے. بالکل ہونا چاہیے اور ہم اس چیز کے اوپر مطلب ایز اے پاکستانی اس چیز کو ہم اچھی نظروں سے دیکھ رہے ہیں. 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات کے حوالے سے تیاریاں، سرگرمیاں، ملاقاتیں کس طرح دیکھ رہے ہیں سب؟ ویسے اس سے پہلے بھی انتخابات ہوتے رہے ہیں، گرما گرمی ہوتی رہی ہے. لوگوں کی امیدیں تو بہت ساری ہوتی ہیں کہ انتخابات ہوں گے، کوئی اچھے کام ہوں گے، کوئی آگے ملک آگے جائے گا.
لیکن جدھر تک عوام کی رائے یا میری رائے، میرے حساب سے ملک آگے کی بجائے پیچھے جا رہا ہے. ہم روز بروز قرضے کے نیچے ڈوبتے جا رہے ہیں. ہر نیا آنے والا دن جو ہے نا نئی پرابلمز، نئی مشکلیں عام انسان کے لیے جو ہے نا وہ کریٹ ہو رہی ہیں. میرے حساب سے اگر انہوں نے انتخابات کروا کے پھر وہی حساب کرنا ہے اتنے پیسے لگا کے، تو میرے حساب سے پھر انتخابات تو نہیں ہونی چاہیے. پھر اوورال اسی کچھ آگے چلانا چاہیے، کیونکہ انتخابات پہ کروڑوں روپیہ لگ جاتا ہے اور اس کے بعد عوام ادھر کی ہے. مہنگائی ڈبل ہوتی جا رہی ہے. ایک آتی ہے حکومت، وہ کہتی ہے پچھلے والوں نے یہ کیا. وہ مسائل کا حل کسی کے پاس نہیں. اصل میں پتہ کیا، سچی بات تو بتاؤں نا، حل اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ چاہتے نہیں حل ہو، کیونکہ اگر یہ سب کو ملا کے چلیں نا، مطلب اگر یہ چلیں، اپوزیشن بھی کہے کہ چلیں یہ ٹھیک ہے، اب یہ ایک کی ٹانگ کھینچتا ہے، دوسری کی ٹانگ کھینچتا ہے، اس طرح مسئلے کا حل نہیں ہے. مفاہمت سے چلیں، ٹھیک ہے، ملک کو آگے لے کے چلیں، اپنے مفادات کو پیچھے رکھیں، ٹھیک ہے، ملک کو آگے رکھیں. انہوں نے ملک کو پیچھے رکھا ہوا، اپنے مفادات کو آگے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو میرے حساب سے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ دوبارہ پھر وہی لوگ جو آزمائے ہوئے ہیں وہی آ رہے ہیں آگے بار بار، ٹھیک ہے، وہی چہرے دیکھ رہے ہیں. میرے حساب سے یہ حل نہیں ہے. ملک میں 76 سالوں سے جو مطلب جب بھی انتخابات ہوئے ہیں، یا 13 کا مطلب دیکھ لیں، پھر 18 کا دیکھ لیں، تو کیا اس دفعہ جو انتخابات ہوں گے ان سب سے مختلف ہوں گے؟ جی یہ تو ہر دفعہ یہی سوچا گیا ہے کہ جو نئی حکومت آئے گی وہ شاید والی بات ہے کہ ہمارے لیے کوئی نیا لے کے آئے گی. لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے نہیں لگتا، شاید میری ذاتی رائے ہو، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح یہ مسئلے حل ہوں گے. حکومت اس طرح آ بھی گئی، وہ بھی یہی کہے گی پچھلی حکومت نے جو کیا ہوا اس کو ہم نہیں کور کر سکتے. یہی بائیں پچھلے 70-75 سالوں سے ہوتا آ رہا ہے. ان کو چاہیے کہ یہ حکومت اگر کوئی آنی ہے، اگر کوئی یہ انہوں نے کرنا ہے، تو میرے حساب سے عملی کرنا پڑے گا، باتوں سے نہیں. باتوں سے تو میں بھی ملک چلا سکتا ہوں، حالانکہ میں چھوٹا ہوں عمر میں، لیکن اگر باتیں کرنی ہے تو میں شاید ان سے زیادہ کر جاؤں گا. لیکن عمل کرنا پڑے گا، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. تو کیا آپ کے خیال میں پاکستانی سیاستدانوں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں اس پر مطلب خود بھی عمل درآمد نہیں کیا اور اتنا کام بھی نہیں کیا؟ سر یہ آپ اس سے اندازہ لگا لینا، اگر الائی کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ان کے باہر کے دورے ہی نہیں ختم ہوتے. یہ ملک میں رہیں گے تو ان کو پتہ لگے گا نا عام شہری کے مسئلے کیا ہیں، ٹھیک ہے. اب میں ادھر آیا ہوں نا، مجھے پتہ لگے گا کہ یہاں پارک میں کیا ہوتا ہے. آپ باہر سے بیٹھ کے یا ایسی والے کمروں میں بیٹھ کے آپ کہیں گے یہ مسئلہ ہو رہا ہے، یہ حل کریں گے، نہیں ہو سکتا سر. ان کو آنا پڑے گا عوام کے اندر، ان کے سوالوں کا جواب دیں. پھر میں کہتا ہوں انشاءاللہ العزیز ملک آگے جائے گا جب ان کو پتہ لگے گا کہ عام شہری کے مسئلے کیا ہیں. انہوں نے جو آگے بندے چھوڑے ہوتے ہیں وہ تو چند لوگوں کو نواز کے چھوڑ دیتے ہیں. 5 سالوں میں وہ نہیں کو ٹھیکے دے کے ٹھیکے پہ سسٹم چل رہا ہے سارا، لیکن عملی اقدام کچھ بھی نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ انتخابات کروانے ہیں تو پھر آگے عمل بھی کریں، نہیں تو پھر اسی طرح چلنے دیں اس کو آگے. 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات میں آپ کس کو ووٹ دیں گے، اور اگر دیں گے تو کیوں دیں گے؟ پہلے تو یہ دیکھیں گے نا سر جی کہ بندے کس کو کھڑے کرتے ہیں. کوئی بندہ ایسا قابل ہو، ہم پارٹی کو نہیں دیکھیں گے، بندے کو دیکھیں گے، بندہ کون اس ملک کے لیے بہتر ہے. اب ذاتی طور پہ تو میں اپنی ذاتی دے دوں گا ووٹ، لیکن وہ بات نہیں ہے. میں دیکھوں گا ملک کے لیے کون چاہیے. اگر ملک کے لیے کوئی بندہ ایسا ہے جو فیئر ہے تو پھر ٹھیک ہے، کیونکہ ہر علاقے میں ہر بندے کو پتہ ہے کہ میرے لیے کون بہتر ہے، کون کام کروائے گا ملک کے لیے. یہ یہاں پہ تو سارا سسٹم ہی ایسا نا کہ چند لوگوں کے ہاتھ میں سیاست ہے، وہ اسی میں سارے پیسے لگا کے ووٹ لے رہے ہیں، آگے آ رہے ہیں، اور کام کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ہر بندے کو یہی سوچ اپنانا چاہیے کہ جس بندے میں مطلب ملک کی ترقی کا سوچ ہو، کوالٹی ہو، کہ وہ ملک کے لیے کچھ کرے تو اسی کو ووٹ دیں. تو ووٹ کے حوالے سے جس دن مطلب ووٹ یہ لوگ کاسٹ کریں گے، ملک بھر میں عام انتخابات کا دن ہوگا، تو آپ کا ان لوگ سب مطلب پاکستانیوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ خدا را اس دفعہ ذات کو چھوڑیں، مفادات کو چھوڑیں، اس دفعہ ملک کی خاطر آئیں، ملک کے لیے بہتر کوئی سوچیں. کیونکہ اگر یہ آخری چانس ہے، اس کے بعد میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ملک پھر بعد بھی یہ پھر اس کو پھر دے دینا چاہیے میرے حساب سے، ٹھیک ہے. کیونکہ اگر ہم سے نہیں چل سکتا پھر بہتر کوئی اور آئے اس کو چلائے، ٹھیک ہے. ہم سے جو پیچھے تھے بنگلہ دیش کو لے لیں، انڈیا کو لے لیں، جن کو ہم ٹکے کا بولتے تھے، آج انہوں نے ہمیں ٹکے کا کر دیا، ہم ٹکے کے برابر ہو گئے ہیں. ہماری جو ہے نا گرین پاسپورٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، سچی بات بتاؤں. ایون آپ باہر چلے جائیں کوئی بھی ہمیں پوچھتا نہیں، کہیں گے یہ تو آئیں جھوٹ فراڈ ہی کریں گے، یہ تو ایسے کریں گے جیسے ان کے ملک میں ہوتا ہے. یہاں کوئی قانون ہونا چاہیے، قانون پہ سارے ملک چلتے ہیں. یہاں قانون کوئی نہیں ہے. امیر ہے تو اس کی چلتی ہے، غریب ہے تو اس کو پوچھتا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سسٹم نہیں ہونا چاہیے. اوورآل میں کہتا ہوں اس میں لیول ہونا چاہیے، غریب امیر سب برابر ہونے چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ امیر کے لیے علیحدہ مراد ہوں اور غریب کے لیے علیحدہ ہوں، پھر ملک نہیں چل سکتا. اب انگلینڈ میں چلے جائیں، ادھر سب کے لیے ایک ہی قانون ہے.
اگر غریب بندہ اگر کسی جگہ جرم کرتا ہے اس کو بھی وہی جرمانہ ہے, اگر امیر کرتا ہے اس کو لیے بھی وہی جرمانہ ہے. یہ صرف ہمارے پاکستان میں کہ یہاں پہ امیر جو ہے نا وہ 4 ٹائم کا کھانا کھاتا ہے اور غریب 1 ٹائم کا کھاتا ہے. یہ صرف ادھر ہے. تونکو د عام انتخاباتو په حواله سره چې کوم دلته راغلي خلک وي د هغوی تفصیلي خبرې تاسو واورېدې او دې نه علاوه دوی دا هم وویل چې ټولو سیاسي جماعتونو ته د چې کوم لیوینګ پلینګ فیلډ دی هغه د هم ورکړی شي او دې سره سره دوی دا هم وویل چې صاف او شفاف انتخابات د ملک د ترقۍ دپاره ضروري دي. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.